سبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقنا في الدين ربي زدني علما. اللهم أعطيني نورا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين. أما بعد. اچھا جی، تجوید القرآن کے دو حصوں میں سے یعنی کہ قواعد التجوید یعنی کہ رولز آف تجوید اور پھر صفات الحروف یا پھر مخارج الحروف، ان کو اکثر آپ اگر کتابوں میں سے اور اگر وہ جو منوان باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو مخارج الحروف اور صفات الحروف ایک الگ کیٹیگری ملتی ہے، جیسے قواعد الحروف قواعد التجوید ڈفرینٹ ایک کیٹیگری ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، کچھ لیٹرز کے بارے میں ہے، کچھ پھر رولز کے بارے میں۔ جو مین چیز ہے وہ ہم آج دیکھیں گے کہ کسی بھی لیٹر پر کوئی بھی آواز کا باریکی کا یا موٹاپے کا یعنی کہ موٹی آواز کا جو اثر ہوتا ہے وہ جب پڑتا ہے، جب ہوتا ہے خاص طور پر جب وہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کو سمپل سے کیسے یاد کرتے ہیں ہم کہ اگر ہم نے کسی حرف کے مخرج کو جاننا ہے، مخرج مطلب اس کی آواز کے نکلنے کے راستے کو، وہ آواز نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ ہمارے حلق کے، منہ کے، زبان کے، ہونٹ کے کسی حصے میں، یا پھر ان کے کوئی بھی کلیکٹیو اس کے یوز کے کسی حصے میں یہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مخارج الحروف، یعنی کہ آواز کے نکلنے کی جگہ آرٹیکولیشن آف لیٹرز۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ وہ حرف جس کا ہم مخرج جاننا چاہتے ہیں وہ سکون کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سکون کی حالت میں ہوگا، اور سکون جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا۔ سکون کیا ہوتا ہے؟ جزم، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اردو میں جزم، چھوٹا سا دال لگا ہوتا ہے اوپر، کہ یہ ایک علامت ہوتی ہے جس کے اوپر اگر کسی حرف پر لگا ہے تو ہم اس کو پچھلے والے حرف سے جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے والے لیٹر سے اس کو ہم جوائن کر دیتے ہیں، سمپل سی بات ہے یہ۔ لیکن اکثر جب ہم حرکات پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حرکت میں سے یہ بھی کوئی ایک حرکت ہے، تو حرکت کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان میں بھی حرکت آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حرکت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، یہ سمپل سے ٹرمز ہیں، کامن سینس کے، لاجیکل، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی علامت سے حرکت بھی سٹاپ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سکون بیسکلی ایک حرکت نہیں ہے، سکون حرکت کو روکنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور سکون کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو وہ اٹس اے ریسٹنگ پلیس، ریسٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی زبان کو ریسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سکون کا ایک اور بہت فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حرف کا مخرج جاننے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اسی لیے اگر ہمیں مخرج جاننا ہے تو ہم اس کو سکون کی حالت میں دیکھیں گے۔ تو سکون میں سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ وہ پچھلے والے حرف سے جوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک آیت یہاں پر کھلی ہوئی ہے، علم تر کیف، یہاں پر علم میں میم کے اوپر سکون ہے تو میم کو پچھلے والے حرف پہ میں جوڑ دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو لام زبر اور میم، لم، اب اس حالت میں میم کی آواز مجھے واضح آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میم کی آواز ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے نکلی، میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ اب میم کی آواز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کہاں سے نکل رہی ہے، ناک میں کہیں سے، اور ہمارے ہونٹ بھی تھوڑی بہت حرکت میں آ رہے ہیں، یعنی کہ ہل جل رہے ہیں ہمارے ہونٹ بھی۔ بیسکلی میم جو ہے وہ دو آپ کے ہونٹوں کے درمیان سے نکلنے والا ایک حرف ہے، اور آج کیونکہ میں مخارج الحروف پڑھا تو بہت سمپل دو آپ کو حرف پڑھاتی ہوں، جیسے کہ میم، اور بالکل ہی میم جیسا ایک اور ہمیں مل جاتا ہے با۔ تو یہاں سے آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا کہ مخارج الحروف کیا چیز ہے اور کتنی اہم ہے۔ جب ہم میم میں یعنی کہ ہونٹوں سے نکلنے والے، ہونٹوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفتین، دو ہونٹ ہوتا ہے نا،
تو یا نون کے ساتھ عربی پڑھنے والے آپ لوگ ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یا نون جب زبر کے ساتھ یا نون آ جائے تو کسی بھی آبجیکٹ کے ڈوئل فارم کو اسی طرح سے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ حقیقتاً یہ شفاتن ہوتا ہے، شفاتن، تا مربوطہ کے ساتھ، گول والے تا کے ساتھ، لیکن جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جب آپ اس میں آپ یا نون لگا دیں گے تو یہ دو بن جائیں گے، ٹھیک ہے، شفاتین، سمپل سی چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی کتاب موجود ہے تجوید کی یا کہیں سے آپ نوٹس دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ وہاں سے ٹیلی کریں گے تو یہ ٹرمز آپ کو سمپل طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی، عربی کے الفاظ ہیں تو ہونٹوں سے نکلنے والے حروف ہوتے ہیں چند، ان میں سے میم اور با دو ہیں، ان دو کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے میم کو دیکھ لیں، میم میں آپ پہلے کوشش کریں، جیسے علم سامنے لکھا ہوا ہے لفظ علم، اب اس کا مخرج ہمیں کیسے جاننا ہے، تو ہم نے اس کو سکون میں دیکھا، ہمارے دو ہونٹ ہل رہے ہیں اور ہماری ناک میں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جو چند ایک لوگ آئے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا یہ غنہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو غنہ بیسیکلی ناک کے اندر سے آنے والی ایک آواز ہوتی ہے، نیزل کیوٹی، یہاں سے نکلنے والی ایک آواز ہوتی ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے خالی غنہ اور ایک ہوتا ہے نون کا غنہ، تو نون کے غنہ میں ناک میں سے بھی آواز آتی ہے اور وائبریشن بھی آتی ہے، خالی غنہ میں صرف اتنی آواز آتی ہے جو کہ میم میں آ رہی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اپنے دو ہونٹوں کو جب ملاتے ہیں تو پھر آواز ہماری جب ناک کے اندر جاتی ہے وہ کیا بن جاتا ہے، میم بن جاتا ہے۔ اگر آپ سیم طریقہ کار رکھیں اور ناک میں آواز نہ لے کر جائیں تو وہ کیا بن جائے گا، با، یہ لے مین طریقہ بتا رہی ہوں میں آپ کو، ایک عام طریقہ بتا رہی ہوں۔ اگر لکھی ہوئی ڈیفینیشن کے تحت آپ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت مشکل لگے، تو ایز اے بگنر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ با کا مخرج دو ہونٹوں کے درمیان میں ہے، جب دونوں ہونٹوں کو ڈرائی کر کے انر لپس کو، یعنی کہ انر لپس کو جب آپ ڈرائی کرتے ہیں اور پھر اس کو ملا کر رکھتے ہیں، غور سے سنیے گا، یہاں پر ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو جب ہم ان دو ہونٹوں کو ملاتے ہیں، ڈرائی ہونٹ ہے، ملا کے رکھنا ہے اور اب اس کو کھولنے کی کوشش کرنی ہے آواز کے ساتھ، تو پھر وہ بن جائے گا با۔ اب میں نے کہا با، با نہیں، ب، ب، ٹھیک ہے، آپ کے ہونٹ اسٹریٹ لائن میں یا تو رہیں گے یا اسمائلی فیس میں جائیں گے، اوکے، یہ ہے ب، تو ہمیں یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے، آواز باریک آ رہی ہے۔ ہر عربی کے حرف میں صرف دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، صرف دو باتیں ہوں گی، کوئی درمیان کی بات کبھی نہیں ہوگی، یا وہ موٹے ہوں گے یا وہ باریک ہوں گے، یا وہ ایمٹی ماؤتھ لیٹرز ہوں گے یا وہ فل ماؤتھ لیٹرز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں پر کر کے پڑھنے والے حروف اور خالی حروف، اس طرح سے باریک حروف، تو درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ درمیان میں جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ ہمارا اردو کا لہجہ بیچ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری قرأت بہت خراب ہو جاتی ہے اور یہ بالکل تجوید کی میجر غلطی ہے جس کی وجہ سے گناہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہم عام الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آواز کافی بھونڈی آتی ہے، ہماری بھونڈی آواز، لائک لٹرلی اس کے علاوہ اور کوئی بہترین ڈسکرائب کرنے کے لیے لفظ نہیں ہے میرے پاس۔ تو اگر آپ ایک بیسک یہ چیز دیکھ لیں کہ موٹے حروف کون سے ہیں، باریک حروف کون سے ہیں، موٹے حروف کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے، باریک حروف کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپنی ہی لاجک سے سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ قواعد التجوید یا پھر مخارج الحروف، یہ جو تمام سائنس باقاعدہ ڈیزائن کی گئی ہے، کوئی ڈیزائن نہیں کی گئی، یہ ایک لاجک ہے جو کہ قرآن کی صحیح تلاوت کو غور سے سننے کے بعد اس کو ترتیب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یہ پورا کوئی سائنس ایسی نازل تھوڑی ہوئی تھی، لیکن قرآن جب نازل ہوا تھا وہ ایک خاص طریقے پر نازل ہوا، اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طریقے کے پڑھنے کو، اس کے اندر جب ریزنز تلاش کیے گئے، اس پر غور کیا گیا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اگر آپ بھی اپنی عقل کو تھوڑا استعمال کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ دو تین چیزیں بہت ایزیلی سمجھ میں آ جائیں گی، جس میں سے سب سے پہلی جو لاجک ہے نا، مینٹل لاجک لگانے کا جو ایریا ہے وہ یہی ہے کہ موٹے الگ کر لیجئے حروف اور باریک حروف الگ کر لیجئے، پھر
میں تمام اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ اپنے پہلی بات تو یہ کہ لکھے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، لکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے تجوید کی جو بھی نوٹ بک آپ نے بنائی ہے، اس کے اندر آپ نے ضرور ضرور پہلے یا لاسٹ پیج میں آپ نے ایک کالم بنانا ہے سینٹر میں، اس کو پیج کو ڈیوائڈ کر لیں لیفٹ اور رائٹ اس طرح سے، سینٹر میں ایک کالم کھینچ لیجئے اور لیفٹ اور رائٹ میں موٹے اور باریک حروف کا کالم سا بنا لیجئے۔ میں پہلے بھی لکھوا چکی ہوں، جنہوں نے نہیں لکھا وہ اب کر لیں۔ اور جب تک آپ کی تجوید بالکل درست ہو جائے تب تک آپ اس گلوسری کو بار بار وزٹ کرتے رہیں، خاص طور پر وہ حروف جو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں کلاس میں، وہ اس پر عمل کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہ نالج ہے نا، تو یہ بینیفیشل نالج جب آپ تک پہنچ جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے آپ تک پہنچ گئی تو اس کا مطلب ہے اب آپ پر واجب ہوگا اس پر عمل کرنا۔ جو آپ تک نہیں پہنچا اس پر عمل کرنے کی یا غلطی کرنے کی وجہ سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آپ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے دیکھا میم اور با۔ میم اور با میں فرق یہ ہے، میم بھی اور با بھی دونوں باریک حروف ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک میں خیشوم کا استعمال ہو رہا ہے، خیشوم نیزل کیوٹی کو کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بتانے کے لیے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، ہمیں فیملیئر ہونا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے ایسے ٹرم سے، کیونکہ جب تک کوئی چیز پتہ نہیں ہوتی تو وہ مشکل ہی لگ رہی ہوتی ہے نا، ہم انفیملیئر ہوتے ہیں کسی چیز سے، لیکن پتہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کہ ان فلاں پارٹ کا کیا نام ہے، فلاں پارٹ کا کیا نام ہے، جیسے کہ زبان کا استعمال ہو رہا ہے تو زبان تو بہت استعمال ہوتی ہے ظاہر تجوید میں، تو زبان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ لسان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے حلق، اردو کا بھی لفظ ہے حلق، تھروٹ ہمارا استعمال ہوتا ہے، شفتین استعمال ہوتے ہیں ہمارے، ہونٹ، ہونٹ دو ہونٹ کی بات ہو رہی ہے، اوپر والا ہونٹ نیچے والا ہونٹ۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دانت بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دانت بھی استعمال ہوں گے، زبان کی الگ الگ پوزیشنز ہوں گی، زبان کی ٹپ ہوتی ہے۔ اچھا جی، زبان کی ٹپ ہوتی ہے، طرف اللسان۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے زبان کو ہم پھیلاتے ہیں، زبان کو ہم ٹپ بنانے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے۔ اچھا، اب ایک خاص آپ کو میں بات بتاتی ہوں جو کہ آپ کو تجوید کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ملے گا، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اچھا جی، تو وہ جو بات ہے جو کہ تجوید کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ یہ بات ہے کہ ہماری جو زبان ہوتی ہے، زبان جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ مسل ہے ایک، اس میں ہڈی تو نہیں ہوتی نا، جانتے ہیں نا، ہم اکثر محاوروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ زبان کی ہڈی نہیں ہوتی، زبان بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے۔ بیسیکلی کیا ہے، زبان ایک مسل ہے۔ مسل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مسل کو اگر آپ نے ایک خاص طریقے سے ٹرین کیا، اور ٹرین کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ روز مرہ میں پریکٹس کیا آپ نے، تو مسل کا ایک خاص ٹون اور شیپ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے مسل کیا ہوتی ہے، صرف مسل ہوتی ہے، ہل جل رہی ہوتی ہے، سینسز ہوتے ہیں، نروز ہوتی ہیں اس میں، لیکن وہ کوئی خاص ٹون نہیں ہوئی ہوتی۔ جیسے کہ لوگ اپنے مسلز بنا رہے ہیں، جم جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، ٹانگوں کی مسلز پہ، اپنے آرمز کی مسلز پہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو کبھی اسٹرانگ کرنے کے لیے، پتلا کرنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے، فلیکسیبلٹی بڑھانے کے لیے، یہ تمام چیزیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم ایک عام بندہ جو کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا یا تجوید کو نہیں جانتا بھی، ہو اس کی زبان نے کبھی تجوید کو نہیں پریکٹس کیا، تو اس کی زبان جو ہے نا وہ ایز اے نارمل مسل، ایک نارمل سی موٹی سی مسل ہوگی، موٹی مسل ہوگی، یعنی کہ موٹی زبان ہوگی۔ لیکن تجوید پریکٹس کرنے والے شخص کی جو زبان ہے وہ کافی ٹونڈ ہوتی ہے، اور یہ آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ جب آپ سرٹن قواعد کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کو لگے گا کہ میرے شاید منہ میں درد ہو رہا ہے، یا شاید میری زبان میں درد ہو رہا ہے، یا مجھے الجھن سی ہو رہی ہے۔ تو الجھن وہ الجھن نہیں ہوتی، بیسیکلی مسل آپ کی ٹون ہو رہی ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ لیکن دوسری چیز جو سب سے خاص ہے وہ ہے ہمارا دشمن شیطان، ابلیس آپ کو پیچھے کرے گا،
ये मत सीख लो, सही से पढ़ मत लेना। लेकिन अपने ज़हन में ये गोल रखिएगा कि अगर आपने तजवीदुल कुरान नहीं सीखा, तो फिर आपकी नमाज़ जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और नमाज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम किसी भी हाल में, ठीक है? तो लिहाज़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखें और देखें कि आपके लिए कौन-सी मोटिवेशन काम कर रही है। तो बहरहाल ये चंद दिनों की बात होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात है, चौथे दिन सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कि रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तजवीदुल कुरान में एक उसूल याद रखिएगा कि तकरार करना, रिपीट करना, और ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं आज फिर बता रही हूँ, क्योंकि ये बात भी बताने की ज़रूरत है, रिपिटिशन की ज़रूरत है, ठीक है? तो रिपीट करना, सबक को रिपीट करना, या जो आपको मख़ारिज बताए गए उसको रिपीट करना, अगर मोटे बारीक हुरूफ हमने पढ़े उसको रिपीट करना। अब बारीक हुरूफ कैसे हमने और मोटे हुरूफ कैसे निकालने हैं, पहले तो हम लिख चुके हैं इसको। और जैसे-जैसे आप क्लासेस में आगे आगे जाते रहेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपने उस ग्लॉसरी कॉलम में अपना ये लिखते जाना है, ठीक है? वैसे तो मोटे हुरूफ कोई ज़्यादा नहीं है, चंद ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो उसके अलावा जो बच जाते हैं, वो तमाम बारीक हुरूफ हैं। लेकिन एक उसूल याद रखें कि मोटे हुरूफ में क्या इस्तेमाल होता है और बारीक हुरूफ में क्या इस्तेमाल होता है। ज़बान दोनों में ही इस्तेमाल होती है। लेकिन ज़बान को फैलाना, होठों को फैला देना पीछे की तरफ, ठीक है? ये होता है बारीक हुरूफ में। बारीक हुरूफ की आवाज़ बनाने के लिए और मोटे हुरूफ की आवाज़ बनाने के लिए हम या तो हलक़ का इस्तेमाल करते हैं, होठों को गोल करते हैं और ज़बान के पिछले वाले हिस्से को, जो कि अटैच्ड है ना, जो ज़बान हमारी पिछले हिस्से से अटैच्ड है हलक़ में, अक्सर हम वहाँ पर उस वाले एरिया को थोड़ा-सा मूव करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द लेटर इटसेल्फ, जैसे कि एक लेटर है सॉद, फिर उसका एक काउंटर लेटर है हमारे पास, सीन, ठीक है? सॉद और सीन में एक फ़र्क है, सॉद मोटा है, सीन बारीक है। तो सॉद को आप देखेंगे कि सॉद में क्या होता है? सॉद में आपने देखना है कि ज़बान के अगले हिस्से, यानी कि जो टिप है ज़बान की, वो नहीं इस्तेमाल हो रही। ना ही मैंने होठों को स्माइली फेस या स्ट्रेट फेस बना के रखा, नहीं। मैंने अपने होठों को और अपनी ज़बान के पिछले हिस्से को और हलक को थोड़ा इस्तेमाल किया। सौद, ठीक है? सौद, स्वाद ये नहीं बोलना, स्वाद, ये सबसे गलत तरीका है, और शायद उर्दू में होता होगा, लेकिन अरबी में ये बिल्कुल कतई नहीं होता। तो हमने हमने देखा कि हमारे पास जल्दी से एक डिफरेंस आ गया सौद और सीन का। दोनों में लेकिन एक सिमिलैरिटी भी है, और सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सीटी वाले हुरूफ हैं। सीटी किसको कहते हैं? सीटी, ये जो की आवाज़ आती है ना, इसको कहते हैं। हर लेटर की एक सिफ्त होती है, ख़ास क्वालिटी होती है। ठीक हो गया? कुछ लेटर्स की क्वालिटीज़ आपस में मैच करती हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसमें एक से ज़्यादा सिफ्त होगी जिसकी वज़ह से वो यूनिक हो जाएगा। जैसे कि सौद है वो मोटा है, लेकिन लेकिन सौद के अंदर आपको सीटी की आवाज़ आ रही है। ये इसकी सिफ़्त हो गई। हमारे हमारे पास डिफ़रेंस आ गया, हमें पता लग गया। फिर सीन देखा हमने, सीन बारीक होता है, लेकिन सीन में भी सीटी की आवाज़ आना लाज़िम है, ये इसकी सिफ़्त है। ये छोटी-सी आपने आज ये देखा। इस तरह से मीम और बा हमने देखा। मीम के अंदर हमने नाक का भी इस्तेमाल किया, यानी कि नेज़ल कैविटी का, और ब में बगैर नेज़ल कैविटी को इन्वॉल्व किए हमने दोनों होठों से जो आवाज़ निकाली है वो ब और म या मी, मू, इसी तरह से ब, बी, बू, या फिर इसको अच्छे से जानने के लिए, मखरज को जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम अच्छे से इसके मखरज जानने के लिए इसको इसकी सुकून की हालत में देखेंगे। सुकून की हालत में ना ये अपने असल हकीकी रूप में आ जाते हैं, ठीक है? कैसे देखिएगा? अब, इब, उब, किसी भी लेटर से जोड़ दीजिए इसको। फिर अम, इम, उम, मीम में नाक के अंदर जो गुन्ना है वो लाज़िम है,
یہ غننے والا لیٹر ہے، لیکن ہم اس کو غننے والے لیٹر کی کیٹیگری میں آج نہیں پڑھ رہے، اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو شفاتین والے لیٹرز کی کیٹیگری میں پڑھا، ہونٹوں سے نکلنے والے لیٹرز، جس کے اندر فا بھی آتا ہے، واو بھی آتا ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے، فا کے اندر آپ دیکھیں ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں لیکن دانت بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور واو میں ہونٹوں کو گول کر کے یوز کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو لیٹر آن پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی کمنٹ کسی نے کیا ہے فا کے بارے میں، ذرا میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ فا آلسو، فا جی نہیں، فا کے اندر وسل ساؤنڈ نہیں ہے، فا کے اندر ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہمس۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ ہمس پڑھیں گے اور ہمس والے لیٹرز پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، اور ہمس والے لیٹر ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ہمس ایک ایز اے سپورٹنگ رول بھی ہم یوز کرتے ہیں، سپورٹنگ رول کچھ لیٹرز میں، کچھ لیٹرز جو کہ ہمس نہیں، ہمس والے ہوتے نہیں، لیکن ہم اس پہ ہمس کرتے ہیں، یہ پڑھیں گے آپ لیٹر آن۔ بہت سمپل سا رول ہے، رول تو سارے ہی بہت سمپل ہے۔ ٹھیک ہے، ہمس والے لیٹرز دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، تو فا اسی کے اندر آتا ہے، فا آتا ہے، شین آتا ہے، سا آتا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر ہم نے دیکھا میم، با دیکھ لیا، صاد اور سین دیکھ لیا۔ پھر اصول آ گیا کہ باریک کے لیے ہم نے ہونٹوں کو یا تو اسٹریٹ رکھنا ہے اپنے، یا پھر نیچے والے ہونٹ پیچھے کی طرف جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں اسمائلی فیس۔ ٹھیک ہے، فار کنوینئنس ہم اس بات کو اس طرح یاد رکھتے ہیں کہ اسمائلی فیس جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اسمائلی فیس کے ساتھ باریک حرف نہیں پڑھا، جیسے کہ میم الف زبر ما پڑھا آپ نے، با الف زبر با ہوتا ہے لیکن آپ نے با پڑھ لیا، اسی طرح سے جیم الف زبر جے ہونا چاہیے لیکن آپ نے جا پڑھ لیا، تو پھر یہ دیکھیں سننے میں کتنا معیوب لگ رہا ہے۔ معیوب اسی لیے لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اصول پہ، معیوب لگ ہی اس لیے رہا ہے کانوں کو، کیونکہ وہ جو اس کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ، یا جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک طریقہ بنایا وہ اس طریقے سے نہیں ہے، اس لیے وہ خوبصورت نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، تو باریک حروف کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ باریک حروف کو نکالنے کا طریقہ اسٹریٹ، یا تو آپ ہونٹ بنائیں گے، نیچے والے ہونٹ کو استعمال کریں گے، پیچھے کی طرف پھیلائیں گے، بس لوور جو کا استعمال ہوتا ہے اس میں۔ اور اس میں ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ مرر کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے ہونٹوں کو دیکھیں تو آپ کا جو ہونٹ ہے وہ زیادہ اوپر کی طرف نہیں کھلنا چاہیے، پھر آواز خراب ہو جائے گی۔ یعنی کہ آدھے انچ سے زیادہ اگر آپ ہونٹوں کو نہ کھولیں، اور اس آدھے انچ میں بھی نیچے والے ہونٹوں کو کوشش کریں کہ استعمال کریں۔ ہے بہت ایزی، اس کو اگر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں کتنا زیادہ اس کے اندر اصول بنے ہوئے ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ جی نہیں، یہ جب آپ کریں گے ایک بار آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ تو بہت ایزی ہے، یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا کبھی۔ ٹھیک ہے، اس سے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، فوراً سے آپ کی تلاوت تھوڑی سی بہتر آپ کو ساؤنڈ کرنے لگے گی۔ پھر موٹے حروف میں آپ نے دیکھا کہ موٹے حروف میں جیسے کہ قوف ہے، پھر اس کا کاؤنٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے، کیف، گول والا قوف ہوتا ہے اور کیف سیم اس کا اصول ہے۔ قوف حلق سے ادا ہوتا ہے، زبان کے پیچھے والا حصہ استعمال ہو رہا ہے، اور آپ نے ہونٹوں کو بھی ظاہر ہے تھوڑا سا راؤنڈ کیا، لیکن باریک جو کیف ہے اس کے لیے آپ ہونٹوں کو نیچے والے ہونٹوں کو استعمال کریں گے اور پیچھے کی طرف کریں گے، لوور جو کیف، کی، کی، کو، قا، قی، کو نہیں بول سکتے آپ، قا، قی، کو۔ اکثر ہم ایک غلطی کرتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہم نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، نہ 3 میں ہوتے ہیں نہ 13 میں ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے سب سے زیادہ غلط طریقہ ہے قرآن کی تجوید میں، خاص طور پہ قرآن کے ساتھ تو یہ نعوذ باللہ یہ مزاحیہ طریقہ نہ اپنائے، کہ نہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ باریک پڑھ رہے ہیں، نہ اس کے موٹاپی کا پتہ چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پڑھ کیا رہے ہیں آخر۔ تو یہ مذاق بالکل نہ کریں، قرآن کو سیریس لیں، اس پہ تھوڑی سی محنت کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن آسان ضرور بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ یو آر ناٹ سیکنگ، یو آر ناٹ اسٹرائیونگ فار اٹ، اور پھر آپ کو وہ آپ سوچیں کہ قرآن تو اللہ نے آسان بنایا ہے، کوئی شخص ہمارے لیے مشکل کیوں بنا رہا ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس کی نصیحتوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بے شک آسان ہے، لیکن پڑھنے کے لیے اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے تمام عمر غلطی بہت زیادہ کر لی ہے۔
اور ہم انسان کیا کرتا ہے، انسان ایک تو بھولنے والا، آپ کو سمجھایا تھا پچھلی کلاس میں کہ انسان جو ہے وہ بھولنے والی شے ایک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بہت کنوینئنس پسند ہے، ہر چیز میں کنوینئنس چاہیے، جو ایزیلی ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، بس ہو گیا۔ اب سب سے اہم جو چیز ہے جس پہ آج میں آپ لوگوں کی توجہ لے کر جانا چاہتی ہوں وہ ہے قرآن کے پڑھنے کی سپیڈ، جو پیس ہوتا ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو سب سے اچھا پڑھتا ہوں کیونکہ میں تیزی سے پڑھ لیتا ہوں قرآن، یا ہمارے بچے اکثر اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تیزی سے پڑھ لیا، میں نے ٹھیک پڑھ لیا۔ تو تیزی سے پڑھنا کبھی بھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک ایک لیٹر کا ایک طریقہ کار ہے تو اس طریقہ کار کی وجہ سے کیا کرنا ہے آپ کو، تھوڑا سا تو اس کو ٹائم دینا ہے۔ جب آپ ٹائم دیتے ہیں تو آپ کا دماغ پہلی بات تو اس پہ غور کرتا ہے، پھر آپ کے جو قواعد ہیں یا پھر حرف کا کوئی کوئی بھی صفت ہے وہ پھر پوری ہو جاتی ہے، اور جو قرآن کا مقصد ہے وہ ہے اس کو، اس کے الفاظ کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا۔ تو وہ غور آپ کب کریں گے؟ جب آپ کی سپیڈ تھوڑی سی نارمل ہوگی، اور جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے ترتیل کے ساتھ اتنا اچھا ہے، کیونکہ سورہ المزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکی کہ سورہ المزمل جو ہے وہ رزق کھولنے کی سورہ نہیں ہے، وہ قرآن کھول کے جب آپ سورہ المزمل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر حکم کس چیز کا ہے، قرآن کا حکم ہے، اس کے اندر اس کو پڑھنے کے طریقے کا حکم ہے، پھر رات میں اٹھ کر قیام کرنے کا حکم ہے، قیام اللیل یا جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں سورہ ہے۔ وہ کسی کا رزق بند ہو گیا اس کو کھولنے کے لیے وہ سورہ نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے سے پڑھتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر جس قرآن کی آیت سے چاہیں آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے بیچ میں۔ لیکن پہلے اس کی اصل مقصد کو سمجھ لیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی سپیڈ کو نارمل کرنا ہے، اور اس میں ہم سب سے زیادہ پریکٹس کریں گے سورہ الفاتحہ کی۔ سورہ الفاتحہ ہر لحاظ سے آپ دیکھیے کتنی اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، سورہ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کتنی اہم ہے۔ قرآن کو کچھ علماء کے فرماتے ہیں، کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کا پورا نچوڑ سورہ الفاتحہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم ہر نماز میں سورہ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور لفظ تلاوت ہی آتا ہے، اس لیے ہمیں سورہ الفاتحہ کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ ہاں میری بہتر ہو گئی ہے تجوید، یہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت امپروو کیا ہے، تو پھر آپ جائیے سورہ الفاتحہ اپنی پڑھیں، اچھی سی خوبصورت سی تلاوت کریں، اور پھر اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، سورہ الفاتحہ آپ کی درست ہونی چاہیے تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ تو ہم نے آج باریک اور موٹے حروف کا تھوڑا سا اصول دیکھا، میم اور با دیکھ لیا، سین اور صاد دیکھا، قاف اور کیف بھی دیکھ لیا، لیکن ہم ان کو پوری صفات کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھیں گے، 1 2 3 کر کے تمام حروف کو آرام آرام سے کلاسز میں کور کریں گے۔ حرکات دیکھ لی ہم نے کہ حرکات کیا ہوتی ہے، سکون حرکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ حرکت کو روکنے کا نام سکون ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا آج۔ اس کے علاوہ حرکتوں کو علیحدہ سے باقاعدہ ان کے ٹرمز موجود ہیں، وہ تھوڑا سا آپ سن لیجئے تاکہ آپ بس فیملیئر ہو جائیں۔ باقی جس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آسان طریقہ، بس وہی یاد کریں، کیونکہ ٹرمز یاد کرنا تو ان کے لیے ضروری ہے جنہوں نے آگے پڑھانا ہے، تو پڑھانے کی سٹیج تو ابھی آپ کی نہیں آئی ہے، ابھی تو آپ خود سیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ پڑھائیں گے تو آپ کو یہ تمام نالج ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ فی الحال بیسک ہی نالج ہے۔ جیسے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا فتحہ، کسرہ، ضمہ، یہ زیر زبر پیش کے ہی عربی نام ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ تو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ تا مربوطہ یعنی کہ گول والے تا کے ساتھ آخر میں تا مربوطہ آتا ہے، فتحہ کہتے ہیں زبر کو۔ کسرہ کیف سے آتا ہے، کس اور سین، کسرہ، اگر میرے بولنے کے طریقے پر غور کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے، کسرہ، یہ بھی تا مربوطہ اس کے اینڈ میں آئے گا، گول والا تا۔ کسرہ کہتے ہیں زیر کو۔ پھر ضمہ، ضاد سے آ رہا ہے، ضاد میم، میم پر شدہ اور تا مربوطہ گول والا تا۔ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، سمپل۔ یہ 3 ہے، اس کے علاوہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔
تو میں نے آپ کو ابھی 2 ہونٹوں کے بارے میں بتایا نا، شفتین، اسی طرح سے فتحتین، کسرتین اور ضمتین، 2 2، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، سمپل۔ پھر ان 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کہتے کیا ہیں؟ اس والی کیٹیگری کو کیا کہتے ہیں؟ اس گروپ کو کہتے ہیں تنوین، تنوین، ٹھیک ہے؟ ڈبل ڈبل، ٹھیک ہے؟ ڈبلز جو ہوتے ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ تنوین کی بات ہو رہی ہے، تنوین کا کوئی ہم نے اصول پڑھا ہے یا تنوین کا کوئی قاعدہ ہم نے پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تنوین کا قاعدہ پڑھا ہے تو میں نے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کا کوئی قاعدہ پڑھا ہے جو کہ تینوں پر ہی لگے گا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہاں پر تنوین ہے تو پھر اگلا سوچے گا کہ کون سی تنوین ہے یہاں پر، پھر میں مینشن کروں گی کسرتین لگا ہوا ہے فلاں حرف پہ، ٹھیک ہے؟ تو کسرتین سے آپ سمجھ جائیں کہ 2 زیر کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر جو چھوٹے بچے ہیں اگر آپ ان کو انہی ٹرمز کے ساتھ سکھا دیں تو انہیں مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر زیر زبر کے ساتھ بھی سکھا دیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا آنا چاہیے نا۔ مقصد تو آپ کا یہ ہے نا کہ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، آواز آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، ادائیگی بہتر ہونی چاہیے، مخارج بہتر ہونے چاہیے، اور یقین کریں بڑوں سے پتہ نہیں کتنے گنا بہتر چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھے سے پہچان ہو جاتی ہے، بلکہ انہیں اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ تو ہم بڑے ہی ہیں جو کہ ہم نے لیٹ کیونکہ شروع کیا ہے، تو ہماری زبان اتنے سال سے خرافات بول بول کر ویسے ہی بالکل موٹی ہو چکی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو تھوڑی سی محنت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ مقرب اینجلز کے ساتھ ہوگا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو محبوب ترین بندے ہیں، بیسکلی وہ بات ہے، مقرب اینجلز جو کہ بہت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بڑے اینجلز، ان کے ساتھ ہوگا وہ۔ لیکن وہ شخص جو کہ تھوڑی دقت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ اصلاح کر رہا ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اس کو ذہنی الجھن ہو رہی ہے، زبان میں، منہ میں درد ہو سکتا ہے اس کے، ڈپینڈنگ اپون کہ کیا کیپیبلٹی ہے اس بندے کی یا بچے کی، یا کیا اس کے اوور آل روٹین ہے، اس میں سے اس نے وقت نکالا۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ وقت آپ نے روز دینا، چاہے وہ روز کا آپ نے 20 منٹ رکھا ہوا ہے تو 20 منٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی پسند ہے، یعنی کہ کسی بھی عمل میں تسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو بہت محبوب رکھتے ہیں جو کہ بے شک چھوٹا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ کیا جائے، اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تجوید میں ریپیٹیشن تو کرنی ہے، تو آپ اگر اپنے 20 منٹس کو 5 منٹ میں بھی اگر ڈسٹریبیوٹ کر دیں، 5 منٹ، دیکھیں صرف 5 منٹ، لیکن آپ نے اچھے سے فوکس کر کے وہ کام کیا، ہوم ورک کو کیا، اس مخرج کو بار بار نکالنے کی کوشش کی، تو آپ یقین کریں آپ کی زبان، آپ کا دماغ، یہ تمام چیزیں الائن ہو جائیں گی۔ آپ کا دماغ خود ہی آپ کو بتائے گا کہ یہ ہے، میں نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ دیگر جو ہیلپ ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ نے قرأت سننی ہے، جو کہ آپ کو وہ بتایا تھا میں نے کہ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں، قرآن فار اینڈرائڈ ہے، اور آئی فون کے لیے خالی قرآن گرین کلر کے آئیکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو انہوں نے فیچرز ڈالے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، حفظ کرنے کے لیے بھی، ریپیٹیشن کے لیے بھی، تجوید کے لیے بھی، قرأت چوز کرنے کے لیے بھی ہے۔ خاص طور پر نبیل الرفاعی کو اگر سنتے ہیں بگنرز ابھی، کیونکہ وہ کافی واضح پڑھتے ہیں اور بہت سلو بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ ظاہر ہے جو نئے لوگ ہوتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ اچھا ہمیں اتنی سلو قاری کے ساتھ لگا دیا، یہ تو بہت سلو پڑھتے ہیں، ہم کیسے سنیں گے اتنی دیر، الجھن ہونے لگتی ہے نا، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ تو آپ آرام آرام سے اپنی بہتر کریں گے۔ تو نبیل الرفاعی کافی اچھے پیس میں پڑھتا ہے، بہت فاسٹ نہیں پڑھتے، بہت سلو نہیں پڑھتے، اور ان کی آواز بہت موٹی نہیں ہے، آواز تھوڑی اچھی باریک سی ہے، خوبصورت سی۔ تو آپ زیادہ غور ان کی مخارج وغیرہ پہ کر سکتے ہیں بجائے یہ کہ ان کی قرأت پر کریں۔ مشاری الفاظی کے بارے میں جب سوال مجھے اکثر ہی آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پوچھتا رہتا ہے، ہم فلاں کو سنتے ہیں فلاں، تو مشاری الفاظی کو میں کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کروں گی، اور میرا خیال ہے زیادہ تر ٹیچرز ریکمنڈ نہیں کرتے، ہمیں ہمارے ٹیچرز نے بھی روکا تھا، میں بھی آپ لوگوں کو روکوں گی کہ پڑھتے ہیں وہ قرآن بہت اچھا، وہ قرأت کو ظاہر ہے، وہ ایک قرأت کے کچھ وزن ہوتے ہیں اس پر پڑھتے ہیں وہ، لیکن بگنرز کے سننے کے لیے وہ نہیں ہے، وہ سن سکتے ہیں جو کہ حفظ کر رہے ہیں، اور حفظ وہی کرتا ہے جس کا تجوید اچھی ہو چکی، ناظرہ تجوید اچھی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔
پھر ان کے ٹیچرز اپروو کرتے ہیں کہ اب آپ قراءت سیکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ فلاں کو سن لیجئے، فلاں کو سن سکتے ہیں۔ یہ سپورٹیو میجر ہے، اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے آپ نے، ڈیپینڈ آپ نے اپنی ایفرٹ پہ کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے۔ اور کبھی بھی استغفار کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا، قرآن کے چاہے کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا معمول ہے کہ آپ 500 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی ہے، دن میں، رات میں، کھلے میں، یعنی کھلے سے مطلب ہے کہ الگ الگ وقت پہ الگ الگ مرتبہ پڑھتے ہیں آپ، تو وہ استغفار علیحدہ رکھیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے استغفار کو علیحدہ کر لیجیے۔ اب وہ آپ اپنے استطاعت کے مطابق پڑھیں گے، جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جتنا پڑھیں گے، یہ وہی ہے، گڑ جتنا ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، اتنی ہی آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن، آپ کو پتہ ہے قرآن کیا ہے؟ بہترین ذکر ہے، افضل الذکر ہے، اور یہ تو اسی کے دل پہ نازل ہوگا جس کا دل صاف ہوگا، اور دل کی صفائی کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے استغفار۔ ٹھیک ہے، تو استغفار کو ہیلپ میں لے کر آئیں۔ استغفار کا بہت سارے الفاظ ہیں ہمارے پاس، استغفر اللہ سے لے کے بڑے سید الاستغفار تک، تو ان میں سے جو آپ چاہیں، جو آپ کو سوٹ کرے، جس کا آپ کا دل کرے، ڈپینڈنگ اپون یور اون سچویشن، آپ جائیے اس ایپلیکیشن میں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بھی آپ کو دی ہوئی ہے، اور آپ کو مسنون دعا کی ایپلیکیشن اور PDF دونوں دیے تھے، ان میں سے اگر آپ کے پاس وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایز این ایپلیکیشن آ گئی ہے، تو اس کے اندر ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے استغفار کی، اس کے اندر تقریباً 22 سے 26 استغفار موجود ہیں، اور وہ تمام مسنون ہیں، ان میں سے جو چاہیں آپ چوز کریں، جو چاہیں کمبینیشن میں پڑھیں، اور چاہے تو سجدے میں پڑھیں۔ اسی طرح سے یہ جو دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس والی دعا کے بارے میں بھی آپ کو میں نے پہلی لیکچر میں اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، دوبارہ یاد کروا دیتی ہوں۔ یہ قرآنی دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو آپ سجدے میں اور اپنے تشہد میں کریں گے، اور ذہن میں یہی بات رکھیں گے کہ میں نے قرآن جو سیکھ رہی ہوں میں، یا سیکھ رہا ہوں، وہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے ایفرٹ بھی کرنی ہے، تو دعا آپ نے پراپر طریقے پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چالاک مومن کی بات ہو رہی ہے، چالاک سے مطلب ہوشیار مومن، کام آپ نے بے شک کنوینئنس یا کم اس کے ساتھ کم ایفرٹ ڈالنے والا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت اس کے اندر میکسیمم انوالو ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ ایک عمل کرتے تھے اور اس کے اندر نیتیں بہت زیادہ کر لیا کرتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سے نیتوں کو رینیو کرنا کہ آپ قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں، اپنی کوتاہی کو اللہ کے آگے کنفیس کرنا کہ یا رب مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میں غفلت میں تھی پہلے، یا میں نے اس چیز پر کبھی دھیان نہیں دیا، اور میں نے اتنا وقت ایسے گزار دیا، تو اب میں اصلاح کرنا چاہتی ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یا رب میرے لیے آسانی کرے۔ تو جو 8 سال کے کورسز ہم کرتے ہیں سالوں لگا کے، وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ آپ 2 مہینے میں ہی وہ کر لیں گے، وہ تمام قواعد سیکھ جائیں گے آپ، بہت آسان ہے۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ٹیچر سے کئی آگے نکل جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایفرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق پہ، اللہ نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ تو کسی کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کبھی بھی نہ کریں۔ میں نے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس پڑھائے ہیں جن کی تلاوت جب میں سن رہی ہوتی تھی نا، تو بہت مجھے ہی تکلیف ہوتی تھی سنتے ہوئے، الجھن ہوتی تھی، کیونکہ اتنا عجیب و غریب طریقے سے وہ پڑھتے تھے، لیکن پھر میں نے ان کے اندر جب ٹرانسفارمیشن دیکھی، تو پھر ظاہر ہے یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے جو سکھا دے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اس میں ہماری کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کیونکہ میں پڑھانا چاہتی ہوں آپ کو، یا کوئی بھی اور، وہ آپ کو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا رہا ہے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر سیکھیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو، ہماری نمازیں درست ہوں، اور ہمارے جو مزید اعمال ہیں نا زندگی میں، ہم اس کی طرف جائیں، جو حقیقی اعمال ہے، یہ نماز اور یہ تمام چیزیں، یہ تو صرف سٹارٹ اپ ہے ایک، جو کہ چھوٹے سے بچے کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو بار بار ملامت کریں کہ میں آلریڈی لیٹ ہوں، میرا وقت اتنا ضائع ہو گیا ہے، یا اللہ میرے وقت میں برکت دے، جو میں تھوڑی سی بھی ایفرٹ کروں اس میں بھی یا اللہ آپ برکت دینے والے ہیں، تھوڑی ایفرٹ میرے لیے کفایت ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کفایت کرنے والے ہیں، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اب کچھ کلاسز تو اس طرح سے چلیں گی، ذرا سلو پیسڈ، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہماری ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں، ظاہر ہے وہ ضروری ہے بہت،
لیکن ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ الفاتحہ دوبارہ سورہ الفاتحہ کی طرف آ جائیے آپ لوگ، اور سورہ الفاتحہ پر غور کریں۔ اور سورہ الفاتحہ کو کسی کے سامنے بیٹھ کر بھی پڑھنی ہے آپ نے، کسی کو سنانا ہے دیکھ کر۔ تجوید القرآن میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنی ہے آپ نے کہ میں بغیر دیکھے سنانا شروع کر دوں۔ ہمیشہ آپ کیا کریں گے، اپنے مصحف کو ایک ایک درمیانے سائز کا مصحف، تھوڑا سا بڑے جس میں حروف بالکل باریک نہ ہو، آپ کی فنگر آپ کے ان الفاظ پر، ان لیٹرز پر ہونی چاہیے، آپ کی نظر بھی وہاں ہونی چاہیے۔ اب یہ 3 چیزیں جب آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کا فوکس جو ہے وہ پھر اس کی ادائیگی پر جاتا ہے۔ اگر آپ میموری سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا دماغ بھی انوالو ہوگا اور آپ کی غلطی زیادہ آئے گی۔ تو غلطی کرنے کی گنجائش اس وقت نہیں ہے، ابھی آپ نے سیکھنا ہے۔ تو فنگر کو رکھنا، یہ آپ کو میں بتا دوں، اول تو یہ کہ ایسی کوئی سنت یا کوئی ایسی حدیث اگر مشہور ہے تو کہ بھئی انگلیاں جو ہیں وہ چمکیں گی اور فلاں اور فلاں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ بہت ہیلپ فل ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، غلطیاں بہت کم ہو جاتی ہیں اگر آپ فنگر کو استعمال کرتے ہیں مارک کر کے، پینسل، فنگر، تاکہ ایک ایک حرف آپ کا جو ہے وہ اچھے سے واضح ہو جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر کر لیں۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ سورہ الفاتحہ کے بعد جو ہے دوسری سورہ آپ نے دیکھنی ہے، سورہ الاخلاص۔ سورہ الاخلاص سب سے بہتر ہے وہ، اس کے اندر ہا ہے، قوف ہے، پھر اسی طرح سے سورہ الناس اور سورہ الفلق۔ بہت بہترین سورہ ہے، اور یہ سنت بھی ہے، مسنون ہے کہ فرض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، خاص طور پہ فجر کی نماز میں۔ تو اس کو آپ تلاوت کے ساتھ ساتھ درست کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انم آپ ان کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کرا دیتی تو ایک ایک دفعہ سن لیتی سورہ الفاتحہ تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا۔ یہ ان میں سے میرے ساتھ 2-3 لوگ تو کر رہے ہیں نا میری کلاس میں، تلاوت کرتے ہیں یہ میرے ساتھ۔ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ہاں جی، اچھا ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا جو یہ جو مجموعی ایک کلاس ہوتی ہے نا تھرسڈے کو، یہ اس